سر آج آپ کی 3 میٹنگز ہیں۔ وہ شیئر ہولڈرز تو کمپنی میں ہی آئیں گے آپ سے ملنے، دونوں کی میٹنگ الگ الگ ہے۔ فہیم صاحب کی 11 بجے 1 گھنٹے کی میٹنگ، اور وقار صاحب کی شام 4 بجے آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہے۔ اس کے علاوہ ایک متوقع سرمایہ کار کے ساتھ دن کے 1:30 بجے لنچ ہے۔ ہوٹل میں میز میں نے کل بک کروا لی تھی۔ تینوں میٹنگز کا منشور میں نے آپ کو پرنٹ فارم میں دے دیا ہے۔ وہ اپنی ڈائری سے تفصیلات دیکھتی اسے مطلع کر رہی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے اچانک بولا، ملیحہ، جرم و سزا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا سوال ملیحہ کے لیے یقیناً غیر متوقع تھا۔ سر، جو مسلمان کی ہوتی ہے، وہ سادہ سے لہجے میں بولی، مجھے اجتماعی رائے سے غرض نہیں، آپ صرف اپنا بتائیں۔ وہ قدرے چڑھ کر بولا، ویسے بھی وہ قدرے الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ ہم کسی بھی انسان کو اس کے گناہ کی اتنی مناسب اور بہترین سزا نہیں دے سکتے جتنی کہ ہماری جانوں کا مالک اسے آخرت میں دینے پر قادر ہے۔ اور بہترین سزا سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ مزید الجھا۔ جس سزا کا وہ واقعی مستحق ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ لیکن بعض اوقات خالق دنیا میں ہی اپنے گناہ گار مخلوق کو سزا دیتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا، لوگوں کو ان کے گناہ کی سزا جھیلتے ہوئے۔ کیا وہ کافی نہیں ہوتا؟ سر، یہ کافی متنازع موضوع ہے، اور آج میری جاب کا 3را دن ہے۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئی۔ آپ بحث سے ڈرتی ہیں کیا؟ وہ شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو سب سے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کبھی کھل کر اپنی رائے سامنے نہیں رکھتے؟ آپ نے ہی کہا تھا میں رائے رکھنے والی لڑکی ہوں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں لگی لپٹی نہیں رکھتی۔ کام کی جگہ پر اپنی عزت بنائے رکھنے کے لیے چاپلوسی کی نہیں، محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ میں جانتی ہوں۔ وہ تلملا کر رہ گئی تھی، لیکن لہجہ نارمل رکھا۔ پھر اتنا گریز کیوں؟ یہ بحث کبھی فارغ وقت میں کریں گے تو بہتر ہوگا۔ ابھی مجھے کافی کام ہے جو کہ اسی جاب سے جڑے ہیں۔ اس نے اٹھتے ہوئے گویا رخصت چاہی۔ وہ دم سادے کھڑا تھا۔ پہلا ٹاسک مکمل کرنے پر تمہیں میرا نام پتہ چلے گا، جو کہ بظاہر چھوٹا انعام لگتا ہے، لیکن تمہاری بقا کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ تم کس کے قیدی ہو۔ دوسرا ٹاسک مکمل کرنے پر تمہیں لانے کی وجہ معلوم پڑے گی، اور تیسرا ٹاسک پورا ہونے پر آزادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ بولو، منظور ہے؟ مجھے آزادی چاہیے، خواہ اس کی جو بھی قیمت چکانی پڑے۔ کوئی بھی ٹاسک بیچ میں چھوڑنے کی کوشش کی تو اپنے پیروں پر چل کر تو یہاں سے واپس نہیں جا پاؤ گے، یہ میری طرف سے تمہیں یقین دہانی ہے۔ اگر ابھی سے ٹاسک نہ کرنے کا فیصلہ کرو تو ساری زندگی پڑے رہو گے۔ میں بہت بڑے دل کا ہوں، کوئی تشدد نہیں ہوگا تم پر، کھانا یہاں بھی وقت پر ملے گا۔ بولو، کیا فیصلہ ہے؟ نہیں، مجھے جانا ہے، میں ٹاسک کروں گا، وہ جلدی سے بولا۔ چلو، میرے بندے دوسرے کمرے میں لے جا کر تمہیں بتاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ اب کی بار وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوا، تم دونوں بھی سن لو، کام نہ ہو تو مجھے اس کی ڈیڈ باڈی ہلا کر دکھانا۔ پہلے کی طرح پھر سے انہوں نے دونوں جانب سے اسے اپنے فولادی شکنجے میں دبوچا اور ایک سمت لے چلے۔ شاید وہ اسے کسی دوسرے کمرے میں لے جا رہے تھے۔ اسے دکھائی تو کچھ نہ دیا، پر اندازے لگا رہا تھا۔ ایک جگہ جا کر وہ رک گئے، اور ان میں سے ایک نے اس کی آنکھوں پر سے پٹی ہٹا دی۔ وہ جس کمرے میں کھڑے تھے وہاں ان تینوں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کمرے میں ایک درمیانے سائز کی کرسی اور میز پڑی تھی، جس پر کچھ کاغذ اور قلم موجود تھے۔ اس کے علاوہ کوئی فرنیچر یا کارپٹ نہیں تھا۔ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ انہوں نے اس لمحے اسے آزاد چھوڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ہی ان کے باس نے کام نہ ہونے کی صورت میں ڈیڈ باڈی کی فرمائش کی تھی۔ وہ فرار کی کوئی کوشش بھی کرنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کاغذوں پہ دستخط کر دو، ان دونوں نقاب پوشوں میں سے ایک نے خاصے کرخت لہجے میں اسے حکم دیا۔ وہ جلدی سے کرسی پر بیٹھا، سامنے پڑا فارم دیکھا تو دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ تو یونیورسٹی سے داخلہ فارم منسوخ کرنے کا فارم تھا۔ وہ کیوں اپنی دل عزیز یونیورسٹی کو چھوڑنا چاہے گا بھلا؟ فارم مکمل طور پر اس کے نام اور کوائف کے ساتھ پر کیے جا چکے تھے، صرف دستخط کرنا باقی تھا۔ وہ کیا سمجھا تھا ٹاسک آسان ہوں گے؟ الٹ حساب تھا۔ سزا اسے پہلی ملنی تھی اور جرم بعد میں بتایا جانا تھا، اور اس کی سزا تو اسی لمحے شروع ہو گئی تھی
جب ان نقابپوشوں گنڈوں نے اس کی گاڑی کا رستہ روکا تھا۔ لیکن میرے یونیورسٹی چھوڑنے سے کسی کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ گمسم بیٹھا تھا کہ ان میں سے ایک دھاڑا، کام کرنا ہے یا نہیں؟ اپنا فیصلہ بتاؤ۔ میری ایک بار اپنے باس سے بات کراؤ، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ دونوں نے اس پر گن تان لی۔ تم نے سنا تھا باس کا حکم کیا تھا ہمارے لیے؟ دوسرا بولا تو اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ میں کرتا ہوں دستخط۔ ابھی دستخط کر بھی لوں تو باہر جا کر کیا نہیں کر سکتا میں؟ میری زندگی پھر سے میرے ہی اختیار میں ہوگی۔ دوبارہ داخلہ لے لوں گا۔ وہ سوچ کر جیسے خوش ہوا۔ اس نے جلدی جلدی دستخط کرنا شروع کیے۔ 4 جگہوں پہ اس کے دستخط مطلوب تھے۔ کام مکمل ہونے پر ان میں سے ایک نے فارم اٹھایا اور دونوں اسے پھر سے جکڑے واپس اپنے باس کی جانب لے چلے۔ دوبارہ اس کی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی گئی تھی۔ اس سے کیا گیا وعدہ نبھایا جا رہا تھا۔ میں اسی طرح ثابت قدم رہا تو اپنی آزادی بھی حاصل کر لوں گا، وہ پر امید تھا۔ یہ کوئی فارم ہاؤس لگتا تھا۔ وہ راہداری سے لاتے اسے ایک دوسرے کمرے میں لائے۔ کمرے کے عین وسط میں وہ کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ 4 نقابپوش آدمی بھی موجود تھے، لیکن اس کی نظر میں تو اس شخص پر ٹکی تھی جسے اس نے پہلی بار خطاب دیا تھا، ڈینجرسلی ہینڈسم۔ میں نے تو اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کیا، کبھی اس کا برا بھی نہیں چاہا۔ یہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے اور کیوں؟ وہ سوچ کے رہ گیا۔ وہ ٹانگیں پھیلائے، سینے پہ دونوں ہاتھ لپیٹے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ تھی۔ شاہجہاں، کاش ولی میں کہہ سکتا کہ تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ ساتھ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ایک رونق کا احساس ہوا۔ اندرونی کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ اپنوں سے پر ملا۔ سامنے صوفے پہ امی ابو بیٹھے تھے، نیچے کارپٹ پر ندا اور ملیحہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے نیچے بیٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ ندا میڈم نہایت اطمینان سے ملیحہ سے اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر مہندی لگوا رہی تھیں۔ اس نے سب کو اجتماعی سلام کیا، توپوں کا رخ ندا کی جانب کیا۔ ہو گئی پاس یہ؟ ہار سنگھار سے فرصت ملے تو دماغ کو کسی کام میں استعمال کرے نا۔ اپنا سلم سلور بریف کیس صوفے پر پھینکتا وہ ٹوکے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کا طنز ندا نے کمال بے نیازی سے نظر انداز کیا۔ دونوں اپنا منہ بند رکھنا، ورنہ تم دونوں کی لڑائی کے چکر میں ڈیزائن کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ملیحہ نے سر اٹھائے بغیر سختی سے تنبیہ کی۔ وہ کون ہاتھ میں تھامے پھول بوٹیاں بنانے میں مگن تھی۔ بیٹا، آج لیٹ ہو گئے، خیریت؟ امی نے اسے بغور دیکھتے سوال کیا۔ ابھی ارحم کا دکھ اتنا پرانا بھی نہ ہوا تھا کہ ان کے دل سے ابہام کے بادل چھٹ جاتے۔ آج 6 بج گئے تھے، ویسے وہ 5:30 بجے گھر پہنچ جاتا تھا۔ بینک گھر سے بہت قریب تھا۔ آج مینیجر نے کچھ پرانے کام میرے حوالے کر دیے تھے، وہ نپٹائے بغیر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ ریگولر امپلائیز کے تو روزمرہ کے ہی اتنے کام ہوتے ہیں، پرانے کام کون سنوارے؟ وہ گرنے والے انداز میں صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ کھانا کھاؤ گے یا چائے پینی ہے؟ امی اس کی تھکاوٹ دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔ کھانا تو دن کو کھا لیا تھا، بس اچھی سی چائے مل جائے۔ امی نے ملازمہ کو آواز دیتے کچن کا رخ کیا۔ ابو اس سے انٹرنشپ کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہ بھی بینکر ہی تھے، لیکن جس پوسٹ پر وہ تھے اس تک پہنچنا تو بھی سعادت کا خواب ہی تھا۔ ملیحہ، تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ صرف 2 سال کا فرق تھا، بے تکلفی بھی تھی، دوستی بھی۔ وہ اس سے اپنے کیریئر کے حوالے سے ہر بات شیئر کرتی تھی، لیکن جب سے اس کی نئی جاب لگی تھی اس نے سعد سے کچھ بھی شیئر نہیں کیا تھا۔ سعد کو لگا شاید ایسا اس کی اپنی مصروفیت کے باعث ہے۔ ندا بھی اب ملیحہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں اس کے جواب کے منتظر تھے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اچھی جا رہی ہے۔ وہ ندا کا ڈیزائن تو مکمل کر ہی چکی تھی، فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ سعد کو لگا وہ نہیں چاہتی وہ لوگ اس سے مزید کچھ پوچھیں۔ میں تھک گئی ہوں، 5 بجے تو فارغ ہوتی ہوں، اب ذرا آرام کروں گی۔ سعد اسے حیرانی سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ ایسا کیوں بیہیو کر رہی ہے؟ کیا سب کچھ نارمل ہی ہے؟ میں ذرا فریش ہو کے آتا ہوں، تم ڈائننگ ٹیبل پہ جاؤ، ہمارا اسٹڈی روم پہلے بھی وہیں تھا، وہاں آرام سے بیٹھ کر پڑھائی ہوتی ہے۔ وہ بھی نہا کے آرام دہ کپڑے پہننا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گہرے نیلے رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس ڈائننگ روم پہنچا تو ندا ٹیبل پر کتابیں اور نوٹس پلائے نہایت انہماک کے ساتھ
اپنے مہندی والے ہاتھ پر پھونکے مار رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا اور اسے گھورا۔ زیادہ آنکھیں نہ نکالو ورنہ یہی مہندی والا چھاپا تمہاری سڑی ہوئی شکل پہ لگا دوں گی۔ ندا نے ڈرانے کی غرض سے مہندی والا ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے نچایا۔ زندگی میں بڑے بڑے بیوقوف دیکھے ہیں لیکن ایسا شاہکار دیکھنے کا شرف پہلی بار ملا ہے۔ اس نے ہاتھ ہی ندا کی جانب اشارہ کیا۔ جھوٹ نہ بولو، بچپن سے دیکھ رہے ہو مجھے، ایک ہی محلے میں گھر ہے ہمارا۔ اس کا سارا دھیان ابھی بھی مہندی سکھانے میں تھا۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ اسے کیوں ندا سے اتنی محبت ہے تو وہ وجہ نہ بتا پاتا، لیکن اگر کوئی یہ پوچھتا کہ اسے ندا میں کیا پسند ہے تو وہ کہتا سب کچھ۔ دنیا کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ حسین نہیں تھی، نہ ہی ذہین تھی۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی لیکن ہر حق رکھتی تھی، عام لڑکی کی طرح چاہے جانے پہ پورا۔ ہاتھ دھو کے آؤ۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے چیخنے والے انداز میں بولی۔ عقل کے ساتھ ساتھ اب کانوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے ندا کی عقل پر ماتم کیا۔ جلدی دھو کر آؤ، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ تم مجھے یہ ہاتھ دھونے کا کہہ رہے ہو؟ اس نے آنکھوں سے اپنی مہندی لگے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ یار، مہندی لگے ہاتھ کے ساتھ کیسے پڑو گی؟ اوپر سے یہ ہے بھی گیلی۔ وہ چڑ کر بولا۔ یہ میرا بایاں ہاتھ ہے اور مدد کے لیے تمہارے 2 ہاتھ ہیں نا، میرے اور کس دن کام آئیں گے؟ وہ اطمینان سے دائیں ہاتھ سے کتاب کھولنے لگی۔ یہ اپنا گندا ہاتھ مجھ سے تو دور ہی رکھنا، میرے کپڑے خراب کیے نا تو تمہارا منہ رگڑ دوں گا اسی مہندی والے ہاتھ پر۔ ساتھ جانتا تھا اس ڈھیٹ ہڈی کے لیے دھمکی ضروری ہے۔ تم کسے گندا کہہ رہے ہو؟ مہندی کو؟ وہ مشہور جملہ ہے نا۔ یار آپ تو بڑے جاہل ہو، وہ تمہارے لیے جادو ہے۔ اتنی گستاخی، وہ بھی مہندی کی شان میں؟ دیکھو ذرا کون کسے جاہل کہہ رہا ہے۔ پہلے پاس تو ہو لو، تعلیم یافتہ مہذب لڑکی۔ پہلے اپنی سوچ اور نظریات درست کرو میرے اندھے استاد۔ مہندی گندی ہوتی ہے؟ اس کی خوشبو سونگھی ہے کبھی؟ آپ کی بار اس نے اپنا مہندی والا ہاتھ اس کے چہرے کے بالکل قریب لایا، ساتھ ٹھٹکا۔ اس کا ہاتھ اور مہندی کی خوشبو۔ اس نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ نہایت آہستگی سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور ندا کی وہی کلائی اپنی ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی۔ ندا کے چہرے پر جو ایک شریر مسکراہٹ تھی پل بھر میں غائب ہوئی۔ دل کچھ اتھل پتھل ہوا، کچھ عجیب سا محسوس ہوا اسے۔ وہ اس کی جانب جھکا۔ مجھ سے پڑھنا ہے تو سنجیدگی سے پڑھنا ہوگا۔ 1 گھنٹے میں آپ کی میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ عالمگیر نے گاڑی میں بیٹھتے ہی میسج ٹون پر اپنا موبائل اٹھا کر چیک کیا۔ ملیحہ کی یاد دہانی پہ ڈرائیور کو جلدی نکلنے کی ہدایت دی۔ آج شیئر ہولڈرز کے ساتھ اس کی بہت اہم میٹنگ تھی۔ بلڈنگ میں پہنچتے ہی تابش سے ملاقات ہوئی۔ میٹنگ شروع ہونے میں 20 منٹ ہی رہتے تھے۔ تابش نے بتایا کہ ملیحہ سب انتظامات کر چکی ہے اور اپنے آفس میں موجود اسی کا انتظار کر رہی ہے۔ چند شیئر ہولڈرز بھی کانفرنس روم میں موجود تھے جو ذرا وقت سے پہلے آ گئے تھے۔ وہ وقت سے پہلے نہیں جانا چاہتا تھا۔ سب شیئر ہولڈرز کے موجود ہونے پر ہی اس کا جانا مناسب تھا۔ اس نے کچھ دیر اپنے آفس میں ریلیکس ہونے کا سوچا۔ تیز تیز قدم چلتا آفس میں داخل ہوا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ آفس تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر بات صرف اتنی سی ہوتی تو اسے وہ عملے کی لاپرواہی سمجھ کر نظر انداز کرتا اور ایڈمن کو ہدایت کرتا کہ وہ اس لاپرواہی پر ملازمین کی سرزنش کرے کہ صبح 10 بجے اس کا آفس اندھیرے میں کیوں ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن بات لاپرواہی کی نہیں تھی، کسی نے جان بوجھ کے یہ اندھیرا کیا تھا کیونکہ میوزک پلیئر پر میوزک لگایا گیا تھا اور اس کے لیے ویسا ہی ماحول بھی بنانا ضروری تھا۔ Got a secret? Can you keep it? Swear this one you will save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said, 'cause two can keep a secret if one of them is dead. کیتھرین پیرس کا گانا، یہ تو میری کلیکشن بھی نہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ ایک ایک قدم اٹھاتا میوزک پلیئر کی جانب بڑھا۔ بک شیلف کی بائیں جانب ایک الگ شیلف بنایا گیا تھا جس میں میوزک پلیئر کے علاوہ اس کے پسندیدہ گانوں کی کلیکشن بھی شیلف میں موجود تھی۔ وہ مڑ کر گانا سنتا رہا۔
گانا تمام ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر پلیئر آف کیا۔ یہ کون تھا جو راز قبر تک لے جانے کی بات کر رہا تھا؟ کون اس سے کہنا چاہ رہا تھا کہ راز کو راز رکھنے کے لیے ایک کا مرنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ دھمکی تھی یا ڈراوا؟ اس نے اپنی پریشانی کو چہرے سے غائب کرنے کی حتی الامکان کوشش کی اور فون اٹھا کر تابش کو بلوایا۔ خیریت تو ہے؟ تمہاری تو میٹنگ شروع ہونے والی ہے چند منٹ میں۔ تابش بڑی عجلت بھرے انداز میں آفس میں داخل ہوا۔ یار، تمہیں وہ بندہ یاد ہے جس نے میرے موبائل پر کال کر کے مجھے دھمکی دی تھی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے تابش کو دیکھا۔ ہاں یاد ہے، تم نے بتایا تھا۔ تابش کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ بڑی عجیب سی آواز تھی اس کی۔ عالمگیر پرسوچ انداز میں بول رہا تھا۔ کوئی سرا ہاتھ آتے آتے چھوٹ جاتا تھا اور یہ دونوں پراسرار واقعات کسی سے شیئر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے تو یہ جان لے کہ وہ آدمی چاہتا کیا ہے۔ یار، خیریت تو ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ اب کے تابش فکر مند نظر آیا۔ نہیں یار، میں سوچ رہا تھا کہ کون مجھ سے خائف ہے۔ یار، تم اتنا بڑا کاروبار کر رہے ہو، سچے کھرے انسان ہو، تمہارے نام پہ لوگ اعتبار کرتے ہیں، کسی کو بھی حسد ہو سکتا ہے۔ کاروبار سے ہی جڑے کسی انسان کے دل میں تمہارے لیے کینہ ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، کتنی لڑکیاں تمہارے خواب دیکھتی ہیں۔ یار، تمہیں یاد ہے یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ کون سی کال والی؟ ہاں، جب میں نے تمہیں بتایا تھا اس بارے میں، کوئی 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ تابش نے روانی میں جواب دیا۔ نہیں، تمہیں وہ الفاظ یاد ہیں جو میں نے تمہیں بتائے تھے، جو اس نے کہا تھا؟ ہاں، اس نے کہا تھا ایک گہرا راز ہے جو صرف تم اور میں جانتے ہیں، زندہ لوگوں میں صرف تم اور میں۔ شاہ جہاں بلیک سکن ٹائٹ ٹی شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس تھا۔ اس کا کسرتی بدن اس بات کی گواہی دے رہا تھا جو وہ سب دوست پہلے سے جانتے تھے۔ وہ جم کا ایک دن بھی مس نہیں کرتا تھا۔ اس نے گھر میں جدید سہولیات سے آراستہ جم بنوا رکھا تھا۔ حفظان صحت کے اصولوں کے پیش نظر اس نے شراب نوشی بھی نہ ہونے کے برابر کر دی تھی۔ اب تو بس کسی پارٹی میں ہی پی لے تو پی لے۔ ابھی تو یہ کہہ رہا تھا مجھے بخار ہے اور 2 گلاس پی رکھی ہے، تبھی میری آواز باری ہے، لیکن اب تو اس کی آواز نارمل ہے۔ گرگٹ کہیں کا۔ ولی نے غصے سے سر جھٹکا۔ اس کی نظر شاہ جہاں کے ٹیٹو پر پڑی۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں شاہ جہاں نے بھی کنگ کوبرا پہ نظر ڈالی اور کھل کر مسکرایا۔ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آیا تو وہ بدک کے 2 قدم پیچھے کو ہٹا۔ وہ اب واقعی خوفزدہ ہو چکا تھا۔ جانتے ہو کنگ کوبرا کو سانپوں کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے زہریلا تو ہوتا ہی ہے۔ اپنا زہر دوسرے سانپوں کی طرح بار بار نہیں پھینکتا کہ ذرا سا خطرہ محسوس ہوا نہیں اور زہر اگل دیا۔ اس کا زہر بھی بہت قیمتی اور نایاب ہوتا ہے۔ لیکن بادشاہ کیوں؟ ولی اس سے نظریں چرانے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر ولی کا چہرہ اپنے فولادی شکنجے میں دبوچا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، کیونکہ وہ دوسرے سانپوں کو کھاتا ہے۔ شاہ جہاں پلیز، وہ گھگھیایا، تم نے مجھے سمجھنے میں چوک کی۔ وہ اب اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ ولی سانس بھی آہستہ لے رہا تھا۔ اس نے شاہ جہاں کے پاگل پن کے بارے میں سنا تھا، آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ پلیز شاہ جہاں، مجھے دوسرا ٹاسک بتاؤ۔ ایک اندھا کنواں ہے ہمارے فارم ہاؤس کی حدود میں۔ ایک مدت ہوئی اس میں کسی نے جھانک کر بھی نہیں دیکھا کہ وہاں کیا ہے، لیکن تمہارے لیے کچھ ہے وہاں، تم وہ نکالو گے۔ ٹاسک کے دوران رکنے پہ ملنے والی سزا سے تم واقف ہو۔ شاہ جہاں کی بات سن کر اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو جانتا تھا اس کے فوبیا کے بارے میں، لیکن وہ شاہ جہاں تھا، دوسروں کی کمزوریوں سے کھیلنے والا۔ اسے اس کے دوستوں نے اشاروں کنایوں میں سمجھایا بھی تھا کہ شاہ جہاں اس پہ خواہ کتنا ہی مہربان ہو، وہ اسے اپنے راز نہ بتائے۔ وہ دوسروں کے رازوں سے کھیلتا تھا، لوگوں کی کمزوریاں وقت آنے پر انہی کے خلاف استعمال کرتا تھا۔ لیکن شاہ جہاں تھا بھی تو یاروں کا یار، دوستوں پہ جان لٹاتا تھا۔ اس کی کمپنی میں انسان کو دنیا اپنے پیروں تلے محسوس ہوتی تھی۔ جو کہو کر دے، جو مانگو مل جائے۔ دوسرے کی بات اس توجہ سے سنتا جس سے دنیا کی باقی ہر شے بے معنی ہو، ہر چاہ پوری کرتا، ہر مشکل میں ساتھ دیتا۔ ایک بار اس نے رات 3 بجے شاہ جہاں کو فون کیا۔ اس نے اس کی پوری بات سنے بغیر ولی کو فون رکھنے کا کہا اور اپنے آنے کا یقین دلایا تھا۔ لاجواب گفتگو،
بے مثال حصے مزہ۔ وہ دونوں نقاب پوش پھر سے اسے دبوچے چل دیے۔ اس عمارت سے نکلنے پر سامنے کھلا میدان تھا۔ شاہ جہاں اب اس سے کچھ بھی نہیں چھپا رہا تھا، نہ اپنی شناخت نہ مقام، صرف اسے خوفزدہ کرنے کے لیے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ وہ تینوں 20 منٹ تک چلتے رہے اور آخر کار ایک بوسیدہ کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے خاموشی سے اسے ایک پرانی رسی پکڑائی۔ اس نے رسی ہاتھ میں لے کر حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ تو ٹوٹ بھی سکتی ہے، مجھے دینی ہے تو نئی رسی دو، اس نے احتجاج کیا۔ باس کا یہی حکم ہے، تم ابھی تک سمجھے نہیں؟ ٹاسک کا مقصد تمہاری زندگی کی حفاظت نہیں۔ وہ دونوں بھونڈے انداز میں ہنسے۔ نیچے تو اندھیرا ہوگا، مجھے نظر کیسے آئے گا وہاں کیا پڑا ہے؟ یار یہ سمجھ رہا ہے باس نے اسے پکنک پر بھیجا ہے، ایک اور نے کہا بلند ہوا۔ نیچے روشنی ہے، اب تم کام شروع کرو۔ ان کی ہنسی تھمی تو دوسرے نے سنجیدگی سے اسے گویا تسلی دی۔ اس نے کنویں پہ لگے 2 باکس میں سے ایک کے ساتھ رسی باندھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بلکس بھی شاید اسی کام کے لیے لگائے گئے تھے، کیونکہ کنواں پرانا تھا اور بلکس نئے، سب کچھ پہلے کیا گیا تھا۔ وہ دوسرا سرا ہاتھوں میں دبوچے کنویں میں اترنے لگا۔ یہ سب اس کی سوچ سے زیادہ مشکل تھا۔ اسے دانتوں پسینے آ گئے۔ اس نے ایک ایسی پرآسائش زندگی گزاری تھی جس سے جسمانی مشقت کا دور دور تک گزر نہیں تھا۔ یہ بات شاہ جہاں جانتا تھا۔ اگر وہ شاہ جہاں جیسا سخت جان ہوتا تو بھی وہ اسے ایسا ٹاسک نہ دیتا، وہ ٹاسک دیتا جو اس کے لیے کٹھن ہوتا۔ اسے لگا اسے گرتے سنبھلتے اس تاریک بدبودار مقام پہ 20-25 منٹ گزر چکے تھے جب اسے اپنے پیروں تلے زمین محسوس ہوئی۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ آئندہ کبھی زندگی کی بے قدری نہیں کرے گا، اس نے تہیہ کیا۔ وہ رسی کو تھامے سیدھا کھڑا ہوا۔ اسے زمین پر ایک قدرے چھوٹے سائز کی ٹارچ نظر آئی جس کی روشنی اتنی ہی تھی کہ اپنے ارد گرد کے 2-3 فٹ کے ایریا کو ہی روشن کیے ہوئے تھی۔ وہ کسی سفید چیز کے اوپر رکھی گئی تھی اور کپڑا دونوں۔ وہ محتاط قدموں سے چلتا آگے بڑھا، ٹارچ اٹھائے۔ جب ٹارچ کی روشنی اس کپڑے پر ڈالی تو دیکھا وہ ڈیزائنر سوٹ کا دوپٹہ تھا جس سے اٹھتی بیش قیمت پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ معروف، آج میں ایک اہم پوائنٹ کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ہے ہمارے ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈائس کے ہیرو مسٹر ڈارسی کا الزبتھ کی شکل و صورت پر تبصرہ۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور ساری کلاس پر مسکراتے ہوئے ایک نظر ڈالی۔ آج اس نے براؤن اور وائٹ کلر کا چیک پرنٹ لباس پہن رکھا تھا، درمیانی لمبائی والی قمیض کے ساتھ اسکارف اور براؤن سینڈل۔ وہ آج بھی اس کی نگاہوں کی زد میں تھی۔ ڈھیلا سا ٹراؤزر۔ وہ خوبصورت تھی، ہاں، لیکن اس سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں اس یونیورسٹی میں تھیں۔ وہ صرف ایک خوش شکل نوجوان تھا نہیں، برے بھلے کی تمیز بھی رکھتا تھا، ذہین بھی تھا۔ بہت سی لڑکیاں اس سے دوستی کی خواہاں تھیں۔ اس کے بہت سے دوست تھے اس یونیورسٹی میں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، لیکن وہ دوستی اور محبت میں فرق جانتا تھا۔ ان دونوں کے بیچ کا ہر راستہ برائی کی سمجھ جاتا ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا۔ امید ہے آپ سب اس میں شریک ہوں گے۔ مسٹر ڈارسی کا تبصرہ کہ الزبتھ خوبصورت نہیں ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ سکندر نے فوراً ہاتھ کھڑا کیا، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتی دوسرے اسٹوڈنٹس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایبک نے ہاتھ کھڑا کیا تو اس نے فوراً سے بولنے کا اشارہ کیا۔ میم، بعض اوقات شروع میں کوئی اتنا خوبصورت نہیں لگتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک کشش محسوس ہوتی ہے۔ ایبک نامی لڑکے نے کافی سنجیدگی سے اپنی رائے دی۔ آپ کا نظریہ بھی صحیح ہے، اس کا مقصد سب کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ میم، جو محبت صرف خوبصورتی کی بنیاد پر کی جائے وہ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہتی۔ اب کی بار عالیہ نامی لڑکی نے اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ محبت نام ہے قبول کرنے کا، وہ جو ہے جیسا ہے اسے پورے دل سے قبول کیا جائے، اس کی بنیادی فطرت کو مد نظر رکھ کر محبت کی جائے تو واقعی محبت ہے۔ اگر آپ کو اس کی فطرت نہیں پسند لیکن اس کی صورت پسند ہے تو یہ کہاں کی محبت ہوئی بھلا؟ مسٹر ڈارسی سچا آدمی تھا، اسے واقعی الزبتھ سے محبت تھی۔ اس لیے یہ نقطہ بہت اہم ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، اور کافی بار ناول میں دونوں کی بحث بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے۔ سمیر بھی ایک ہونہار اسٹوڈنٹ تھا۔ سمیر کا پوائنٹ بہت ہی زبردست ہے، محبت نام ہے قبول کرنے کا، لیکن سمیر، ہمارے یہاں تو ایسی محبت کزن سے ہوتی ہے کیونکہ اسے ہی ہم پوری طرح سے جانتے ہیں۔ سکندر مذاق کے موڈ میں تھا۔
سب اسٹوڈنٹس کی ہنسی نکل گئی۔ سکندر آپ موضوع سے نہ ہٹیں پلیز، افشاں نے سختی سے ٹوکا۔ اردو ناولوں میں خصوصاً اور انگلش ناولز میں عموماً محبوب کی خوبصورتی کا کچھ اتنا بڑھا چڑھا کر ذکر کیا جاتا ہے جیسے خوبصورتی کی وجہ سے وہ باقی سب لوگوں سے ممتاز ہے۔ اب کہ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، ہم جس ناول کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ انگلش کا بہترین کلاسک رومانوی ناول تصور کیا جاتا ہے۔ کیا الزبتھ بہت خوبصورت تھی؟ کیا ڈارسی اس کی خوبصورتی پر مرتا تھا؟ یا جو لوگ خوبصورت نہیں ہوتے انہیں محبت نہیں ملتی؟ پہلی صورت میں تو محبت اس وجہ سے ہوئی کہ وہ عین آپ کی پسند کے مطابق ہے، لیکن دوسری صورت میں آپ کی پسند کے برعکس ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کی پہلی ترجیح بن جائے۔ پوری کلاس اس کی ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی خاموشی سے تو یہی لگ رہا تھا۔ پھر وہ بھی چپ ہو گیا، لیکن وہ ابھی بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ الماس نے تیار ہو کر آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ آج اس نے سرخ اور نارنجی رنگ کے امتزاج کا فینسی فراک اور چوڑی دار پاجامہ زیبتن کیا ہوا تھا۔ آنکھوں میں بھر بھر کے کاجل لگایا تھا جو کہ اس کی روزمرہ کی روٹین میں شامل تھا۔ کاجل اس کی آنکھوں کو مزید پراسرار بنا دیتا تھا۔ وہ کوئی بہت خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن اس کا چہرہ نہایت غیر معمولی تھا۔ جو کوئی اسے ایک نظر دیکھتا دوبارہ غور سے ضرور دیکھتا۔ اس سے بات کرتے ہوئے محتاط رہتا، اسے سمجھنا مشکل لگتا۔ وہ بات کرتے ہوئے سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتی، بلا خوف و بلا جھجک۔ تیار ہو گئی ہو؟ فرحان اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے اور آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگے۔ ایک تکلف سا تھا، وہ ان سے کھل کر بات نہیں کر پاتی تھی۔ جانے وجہ کیا تھی؟ عمروں کا فرق یا کچھ اور؟ وہ ایک خوش امید، خوش رہنے والی رومانٹک لڑکی تھی، راستے میں ٹھہر کر پھول سونگھنے والی، چاندنی تلے چہل قدمی کرنے والی، پیدائشی آرٹسٹ، گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اسکیچ بنایا کرتی۔ ہاں، شادی کے بعد اس نے کوئی اسکیچ نہیں بنایا تھا۔ اس کے برعکس اس کی بہن افشاں کتابی کیڑا تھی، وہ بے حد قابل بھی۔ تعلیمی دور میں بھی وہ کتابوں میں گھسی رہتی تھی، اور اب یونیورسٹی کی جاب بھی ایسی ہی تھی کہ کتابوں سے اس کا رشتہ بدستور قائم تھا۔ سچ ہے کہ اس دنیا کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ سب انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہر کسی نے اپنا ایک منفرد کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ افشاں سے چھوٹے ہونے کے باوجود ابو نے اس کی شادی پہلے کی۔ وہ ابھی بی اے کر کے فارغ ہوئی ہی تھی کہ فرحان کا رشتہ آ گیا۔ ابو بستر مرگ پر تھے۔ انہیں یہی لگا کہ وہ بیٹی کے حق میں اچھا فیصلہ کر رہے ہیں۔ انہیں کینسر تھا، جبکہ اس مڈل کلاس فیملی نے اپنا سب کچھ اپنے گھر کے سربراہ پر لگا دیا تھا۔ ڈاکٹر صاف جواب دے چکے تھے، اس لیے بھی اس کی فرحان سے شادی جلد کرا دی گئی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ابو بھی نہیں رہے۔ فرحان سے شادی پہ کوئی بہت اونچے خواب نہیں تھے اس کے، لیکن یہ جان کر بھی اسے دھچکا لگا کہ وہ اس سے کافی لیے دیے رہتے تھے۔ نہ کھل کر بات کرنا، نہ ہنسنا۔ اسی رویے کی وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ محتاط رہتی، مذاق نہ کرتی، مبادا برا مان جائیں، کھل کر کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے نہ دے پاتی، کہیں ان کو اس کی باتوں میں بچپنا نہ نظر آئے۔ وہ دونوں یوں ساتھ رہتے تھے جیسے دو مہمان عارضی طور پر ساتھ وقت گزار رہے ہوں۔ ایک ہفتے میں ہمارا یہ ٹور ختم ہو رہا ہے، پھر پاکستان روانگی ہے۔ شاہجہاں کو میں نے مطلع کر دیا ہے۔ وہ آئینے میں اس کا عکس دیکھتے بات کر رہے تھے۔ چلو کھانے کے لیے نکلیں، بہت عالیشان ہوٹل میں ٹیبل بک کرائی ہوئی ہے میں نے، تم بھی ذرا پیرس کے مزے لوٹو۔ تمہارے تو خاندان میں شاید ہی کبھی کسی نے ایسی جگہ کھانا کھایا ہو۔ وہ کبھی کبھی ایسی طنزیہ باتیں کر جاتے تھے جو اسے دیر تک اذیت کا شکار رکھتی۔ وہ اسے سمجھ نہ پاتی، وہ کیسے فرحان کے اس رویے کو ہینڈل کرے۔ نہ اسے ایسی باتیں کرنا آتی تھیں، نہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کر سکتی تھی۔ نیاز بھائی اور بھابھی تو اس کا مذاق اڑاتے۔ وہ کیا کوئی بھی اس بات کو سنجیدگی سے نہ لیتا کہ جو شوہر ہر سہولت اور روپیہ دونوں فراہم کرتا ہو، اس کی باتیں دل دکھاتی تھیں۔ امی اور افشاں پریشان ہی ہوتے۔ وہ بہت کوشش کرتی کہ اس سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ وہ اس سے نالاں ہوں، پر وہ اس کی کسی بھی چھوٹی سی بات پر بگڑ جاتے۔ بعض اوقات تو بغیر وجہ کے ہی ان کی زبان زہر اگلتی۔ وہ یہ سوچ کر بھی یہ کڑوا گھونٹ پی جاتی کہ ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا، ہر وقت تو نہیں۔ معروف، وہ شاہجہاں کے سامنے اس کا دوپٹہ تھامے کمر خم کیے کھڑا تھا۔ تم سوچ رہے ہوگے مجھے کیسے پتہ چلا؟ شاہجہاں سینے پہ بازو لپیٹے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے ولی کے وجود سے گھن آ رہی ہو۔ میں جس پارٹی میں گیا ہی نہیں، مجھے کیسے پتہ چلا کہ اس پارٹی کے دوران تم نے کون سا گھناؤنا کھیل کھیلا؟ اپنے عزیز جان دوست شہریار کے ذریعے معروف کو پیغام بھجوایا کہ شاہجہاں اسے اوپر والے بیڈ روم میں بلا رہا ہے۔ وہ چند قدم مزید اس کے قریب آیا۔
شاہجہاں پچھتا رہا ہے، رشتہ دوبارہ جوڑنا چاہتا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، میں تو صرف وہ گگیایا، لیکن شاہجہاں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم تو صرف کیا؟ وہ جواباً خاموش رہا۔ صرف کیا؟ اب کہ وہ دھاڑا ایک گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ شاہجہاں نے تمہارے پاس یہاں سے زندہ واپس جانے کا ایک ہی رستہ چھوڑا ہے، اور وہ ہے اپنے گناہ کا اعتراف۔ ولی نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ پھر تم مجھے جانے دو گے؟ تم صاف الفاظ میں بتاؤ کہ تم نے یہ سب کیوں اور کیسے کیا۔ اب کی بار شاہجہاں نے بہت پرسکون انداز میں بات کی۔ تم نہیں جانتے، جب سے مجھے علم ہوا ہے میں کتنا بے سکون ہوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا انسان کو کون سا جذبہ ایسی پستیوں میں گرنے پر مجبور کرتا ہے۔ مجھے تمہارے منہ سے سب سننا ہے۔ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ولی کی زبان اپنی گھناؤنی حرکت کو بیان کرنے لگی تو رکی نہیں جب تک کہ داستان مکمل نہ ہو گئی۔ تم نے وہاں اس کے ساتھ زبردستی کی جہاں نیچے زور و شور سے پارٹی چل رہی تھی۔ شاہجہاں نے اسے چنبے سے دیکھا۔ میں صرف وہ پھر سے طیش میں آیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ میں اسے پسند کرتا تھا۔ وہ جسے پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں؟ اب کہ وہ چلایا، شی لیڈ می آن۔ وہ مجھ سے رات گئے کبھی کال پہ گپیں لگاتی تھی۔ تم سے بریک اپ ہونے پر جب میں نے اسے رشتہ جوڑنا چاہا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ سیریس نہیں۔ تم سنجیدہ تھے؟ شاہجہاں کی آنکھوں میں طنز صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے وہ اچھی لگتی تھی، میں اسے اپنی گرل فرینڈ بنانا چاہتا تھا۔ ولی نے نظریں چرائیں۔ اگر یہ سچ ہوتا، تمہیں وہ پسند ہوتی تو تم اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتے۔ یہ شروع سے آخر تک ہوس ہی تھی۔ تمہارا تیسرا ٹاسک بھی مکمل ہوا، اب تم جا سکتے ہو۔ واقعی؟ بے یقینی تھی۔ شاہجہاں مسکراتا ہوا دائیں دیوار میں موجود آتش دان کی سمت میں بڑھا۔ اب کی بار ولی کی نظریں اس پر موجود شیلف پر پڑیں۔ وہاں ایک سلور ڈیجیٹل کیمرہ رکھا گیا تھا جس کی بتی روشن تھی۔ تمہارا مشاہدہ؟ شاہجہاں نے کہا لگایا۔ میں اب تو جان ہی گیا ہوں کہ تم ذہین نہیں، مکار ہو۔ تم نے کہا تھا میں آزاد ہوں۔ ایسے جانور کو لگام ڈال کر رکھنی بہت ضروری ہوتی ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کا عادی ہو جائے۔ اس کے چہرے پر اب ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ اب اس شہر میں نظر نہ آؤ مجھے۔ معروف کی زندگی میں جو بھی ہو، وہ جہاں بھی رہے، اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ جانتا ہوں تم جیسے لوگوں کی فطرت، یہاں سے دور چلے جاؤ، ورنہ ثبوت تو میرے پاس ہے ہی۔ ہاں، یہ فیصلہ ابھی نہیں کیا کہ قانون کا سہارا لوں گا یا تمہاری جان لوں گا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ ولی نے افسردہ نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالی۔ ہم اتنے اچھے دوست تھے، جانے دیتے؟ میں جانے نہیں دے سکتا ولی، میرا پیدائشی مسئلہ ہے۔ تمہیں ماروک سے محبت تو نہیں؟ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ویسے بھی ہر چیز اتنی شدت سے محسوس کرتا ہوں نا کہ محبت نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ شاہجہاں اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر بولا، محبت ہو گئی تو کہیں میں انسان ہی نہ بن جاؤں، اور اگر میں انسان بن گیا تو تم جیسے سانپوں کو کون ڈسے گا؟ سر، امید ہے وقت پر واپسی ہو جائے گی۔ ایک دو ضروری کام پڑے ہیں۔ گاڑی کو سڑک پر رواں ہوئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ وہ بولی۔ ڈرائیور مستعدی سے مصروف ترین سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ بالکل، حیدرآباد تک رستہ ہی کتنا ہے؟ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر براجمان تھا۔ درمیان میں عالمگیر نے اپنا بریف کیس کھڑا کر کے ٹکا رکھا تھا۔ 1 گھنٹے کی میٹنگ ہے اور آپ کی موجودگی ظاہر ہے ناگزیر ہے۔ حیدرآباد پہنچنے پر عالمگیر نے ڈرائیور سے اپنے پسندیدہ ہوٹل چلنے کو کہا اور ملیحہ کو بتایا کہ حیدرآباد آنے پر وہ اسی جگہ کھانا کھاتا ہے۔ ہماری چونکہ اسپائس اینڈ فوڈ کمپنی ہے، ہمیں فیمیل پرسنل اسسٹنٹ زیادہ سوٹ کرتی ہے۔ لیزا بھی شروع سے ہمارے ساتھ اسی پوسٹ پر کام کر رہی تھیں، انہیں میرے والد نے ہائر کیا تھا۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھے تھے کہ عالمگیر نے یہ موضوع چھیڑا۔ واقعی آپ بول رہے ہیں عورتیں بھی کسی کام میں مردوں سے بہتر ہیں؟ اس نے ہلکا سا طنز کیا۔ یہ آپ بول رہے ہیں؟ وہ ہنس دیا۔ آپ اگر انٹرویو والی باتوں پر غور کریں تو جو میں نے اس دن کہا تھا وہی آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مجموعی طور پر کچھ کام مرد زیادہ اچھا کرتے ہیں اور کچھ کام عورتیں بہتر کرتی ہیں۔ اب لیزا کو ہی دیکھ لیں، ہماری سوچ سے بھی بہتر کارکردگی رہی ان کی۔ وہ تو ان کا بیٹا انہیں اپنے پاس کینیڈا نہ بلواتا تو آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہوتی۔ اس بات پر ملیحہ نے اسے بغور دیکھا۔ آج وہ بلیک 3 پیس میں غضب ڈھا رہا تھا۔ اس نے اپنی نظریں ہٹا لیں۔
پھر آپ کا واسطہ مجھ سے ناڑی سے نہ پڑتا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ ابھی تک کی آپ کی کارکردگی سے میں مطمئن ہوں، وہ تعریف کے معاملے میں زیادہ فضول خرچ بھی نہیں تھا۔ ویسے مجھے ڈر ہے کہ آپ کی شادی ہوگی تو ہم ایک اچھی پی اے سے محروم ہو جائیں گے۔ میرا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ کہیں بات تو نہیں طے آپ کی؟ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، کہیں گھر والوں کی نظر میں کوئی کزن وغیرہ تو نہیں ہے آپ کے لیے؟ عجیب کریدنے والا انداز تھا۔ نہیں، لیکن آپ کی نظر میں کوئی ہے تو بتا دیں۔ اس نے بھی اسے لاجواب کرنے کی کوشش کی۔ فی الحال تو نہیں، لیکن آپ بتائیں کیسا بندہ درکار ہے، میں ڈھونڈ لوں گا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر شریر مسکراہٹ تھی۔ لالچی بالکل نہ ہو، کیونکہ میرا شادی کے بعد جاب کرنے کا بالکل ارادہ نہیں۔ اس نے انگلیوں پر شروع کیا۔ شادی کے بعد کیوں جاب نہیں کرنی؟ عالمگیر نے حیرت سے پوچھا۔ ساس نندوں کی فرمائشیں پوری کروں گی، اپنے سرتاج کے نخرے اٹھاؤں گی، بچے سنبھالوں گی یا جاب کروں گی؟ آپ کو کوئی اور ڈھونڈنے پڑے گی اس جاب کے لیے۔ وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ مجھے کوئی اور نہیں چاہیے، اس نے ملیحہ کو دیکھتے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ ملیحہ ٹھٹکی۔ عالمگیر کا انداز زومانی تھا۔ آپ اپنی ترجیحات بتائیں، میں نوٹ کر رہا ہوں۔ اس نے اپنی کنپٹی پر انگلی رکھی۔ ہینڈسم ہونا فرض ہے، میرے جیسا ہینڈسم چلے گا؟ اس نے مسکراتے ہوئے انگلی سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ میں نے کبھی آپ کو غور سے نہیں دیکھا۔ اس نے نظریں اپنی پلیٹ پر مرکوز کی۔ آپ کا ڈپلیکیٹ میں نے کب مانگا؟ ویسے بھی آپ میں چند خامیاں بھی ہیں۔ اوہو، آپ نے تو میرا دل ہی توڑ دیا۔ اور مجھ میں خامیاں بھی ہیں؟ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں۔ اس نے دل کو تھاما۔ میری ماں کو تو لگتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں۔ سب ماؤں کو یہی لگتا ہے۔ جتنی روک ٹوک بیٹیوں پر کرتی ہیں نا، اتنی بیٹوں پر بھی کریں تو کسی کو اچھا شوہر مل جائے۔ یہ میں عادتوں کے حوالے سے کہہ رہی ہوں، اس نے وضاحت کی۔ آپ میری خامیاں تو بتائیں نا۔ وہ پر اشتیاق تھا۔ آپ لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو صحیح سے توجہ نہیں دیتے۔ اوف، اتنا سچ آج سننے کو مل رہا ہے، کہیں مجھے بدہضمی نہ ہو جائے۔ اس نے اپنا پیٹ پکڑا۔ آپ کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ صاف کو ہیں۔ اس وقت خوشامد کام نہیں آئے گی۔ ایک بات بتاؤں گی، بندہ ہمتن گوش ہے، مذاق پر برا مان جاتے ہیں، لیے دیے رہتے ہیں اور فرینڈلی بھی نہیں ہیں، ہر وقت سنجیدہ رہتے ہیں۔ آپ کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں آپ ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں، کوئی سوال برا لگ جائے تو فوراً چہرے پہ ناگواری ظاہر ہو جاتی ہے۔ کافی ہیں یا اور بتاؤں؟ ساتھ ہی اس کے کھانے کی پلیٹ بھی خالی ہوئی۔ آپ کو ان میں سے کون کون سی خامی ناپسند ہے؟ اس نے ٹیبل پر کوہنیاں ٹکائے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کوئی بھی ناپسند نہیں، وہ سادگی سے بولی۔ آپ کی خامیاں بھی آپ کی مجموعی شخصیت سے میل کھاتی ہیں۔ انسان پورا پیکیج ہوتا ہے، خوبیاں اور خامیوں کا مجموعہ۔ اب یہ تو نہیں کہ کوئی آپ کی خوبیوں سے تو لطف اور حظ اٹھائے لیکن خامیوں کو قبول کرنے کو تیار نہ ہو۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ وہ کتابیں اٹھائے لانچ میں داخل ہوئی۔ چلو جاؤ، پہلے میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ سعد نے اسے دیکھا تو حکم صادر کیا۔ ہائے، ابھی تو گھر کے کام نپٹا کر آئی ہوں، وہ کتابیں میز پر پٹک کر بولی۔ جانتا ہوں تمہارے کام، پھر یوٹیوب سے کوئی نکمی سی ترکیب دیکھ کر بنائی ہوگی، ایک عدد بذائقہ ڈش جسے چکھنے کے لیے محلے کے کتے بلی کو لانا پڑتا ہے۔ وہ اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔